ایک سچا واقعہ۔ بچپن کی دنیا میں میں اپنے دادا کے گاؤں میں عید گزار رہا تھا کہ گاؤں کا منظرنامہ جو اب بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے، وہ وقت بھی تھمی ہوئی ایک تصویر کی طرح تھا۔ پانی کی جھیل کے کنارے واقع گاؤں کے چھوٹے سے گاؤں کی رات کے وقت کا منظرنامہ کا حصہ بن جاتا تھا۔ میرے دادا، جس کا نام عباس تھا، گاؤں کے مشہور کہانی گو تھے۔ وہ ہر رات گاؤں والوں کو کسی نئی دہاڑ کے ساتھ ڈرا دیتے تھے۔ عباس کی کہانیوں کی وجہ سے گاؤں والوں کی آنکھوں میں خوف بس جاتا اور رات کی گھنٹی کے بجائے کہانی کے دوران کے جھنکاروں کو سن کر ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا۔ ایک روز میں نے اپنے دادا سے پوچھا، کیا ان کے پاس کسی نئی کہانی کی خبر ہے؟ عباس نے مسکرا کر کہا، بیٹا، میں آپ کو ایک کہانی سنانے کے لیے تیار ہوں جو آپ کی آنکھوں کو رات کے اندھیرے میں ڈر سے بھر دے گی۔ میں نے خوشی خوشی ہنس کر رضا کے ساتھ کہا، تو پلیز کہانی سنائیں دادا جان۔ عباس نے اپنی گریبان کو تھوک کر سانپ کی طرح سوار کیا اور شروع کیا، یہ کہانی وہاں کی ہے جہاں پر آپ کی ماں کا گاؤں واقع ہے۔ وہیں پر ایک قدیم ہوٹل کھڑا ہے جس میں گاؤں والے کبھی بھی دیر رات نہیں گئے۔ اس ہوٹل کی خبریں اور کسی نے کوشش کی ہوئی تعمیریں انتہائی خوفناک ہیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے دادا سے کہا، فوراً کہانی شروع کریں دادا جان۔ عباس نے جب ہوٹل کے بارے میں کہانی شروع کی تو میرے دل کی دھڑکن میں تیزی آ گئی۔ کچھ 10 سال پہلے ایک رات کو گاؤں کی چاندنی رات میں ایک شخص نے ہوٹل میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ وہ ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ تھے اور وہ دونوں کسی مجبوری کی وجہ سے وہاں آئے تھے۔ جب وہ ہوٹل کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ ہوٹل کے اندر جیبوں کی بدبو آ رہی ہے اور طوفانی ہواؤں کی طرح آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے اپنے دادا کی طرف دھیان سے دیکھا اور پوچھا، پھر کیا ہوا دادا جان؟ عباس نے جاری رکھا، وہ دونوں جیبوں کی طرف بڑھے اور جب انہوں نے ایک جیب کھولی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک طرح کے مرد کی لاش وہاں بکھری ہوئی ہے جس کے چہرے پر ایک قدرتی طریقے سے لکھی گئی کوئی عجیب علامتیں تھیں۔ عورت اور مرد کی طرف دیکھ کر وہ ایک دوسرے کو ڈر سے چلتے پاؤں گھر کی طرف دوڑنے لگے۔ ان کے دل کے دھڑکنیں تیز ہو گئی اور وہ ہوٹل سے بھاگنے لگے۔ جب انہوں نے گاؤں کے لوگوں کو اپنی دیکھی ہوئی حالت بتائی تو سب نے وہی کہا کہ ہوٹل میں کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ میں نے دادا سے پوچھا، تو کیا ہوا پھر؟ عباس کی آواز میں تشویش کی بو کھلی۔ وہ شخص اور عورت رات کے اندھیرے میں گاؤں کے چراغوں کے قریب پہنچے اور جب وہ ان کے قریب پہنچے تو چراغ گاؤں کے چراغوں کی طرح گئے اور وہی روانہ ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ہوٹل کا دروازہ بند تھا اور کوئی بھی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ میں نے دادا سے پوچھا، کیا وہ لوگ کبھی واپس نہیں آئے؟ عباس نے سر ہلایا، نہیں، وہ لوگ کبھی واپس نہیں آئے۔ ہوٹل کا دروازہ کبھی بھی کھولا نہیں گیا اور وہاں کوئی بھی آواز نہیں آئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہوٹل اب بھوت بن چکا ہے اور رات کو وہاں کسی کے ہونے کی آوازیں آتی ہیں اور گاؤں کے لوگ اس سے دور رہتے ہیں۔ میں نے دادا کو دھیان سے دیکھا اور کہا، یہ تو سچ میں بہت خوفناک ہے دادا جان۔ عباس نے مسکرا کر کہا، بیٹا، مجھے خوشی ہے کہ تم کو میری کہانی پسند آئی، لیکن یاد رہے گاؤں کے لوگ اس ہوٹل کو بھوتیا ہونے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں کسی کا بھی پاس جانا مناسب نہیں ہوتا۔ کہانی کے بعد میں دھیرے دھیرے دوپہر کے حصے میں اپنے دادا کے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ گاؤں کے لوگوں کی کہانی نے میری آنکھوں کو ڈرا دیا اور میرا دل دھڑکنے لگا۔ شام کو جب میں اپنے کمرے میں آیا تو میرے دل کی دھڑکن اور بڑھ گئی۔ میں نے بستر پر لیٹ کر سوچا، وہ کہانی واقعی سچ ہو سکتی ہے؟ کیا ہوٹل میں واقعی کچھ خوفناک چیزیں ہوتی ہیں؟ رات کے اندھیرے میں اپنی آنکھوں کو بند کر کے کوشش کرتا ہوں کہ سو جاؤں، لیکن میری آنکھوں کے سامنے عباس کی کہانی کی تصاویر آتی ہے۔ میں احساس کرتا ہوں کہ کوئی آئے گا، کوئی جو ہوٹل کے اندر چھپا ہوتا ہے اور مجھ پر حملہ کرے گا۔ میری دل کی دھڑکن اور تیز ہو جاتی ہے اور میں زور سے اپنی آنکھوں کو کھولتا ہوں، لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ میری آنکھوں کے سامنے تو صرف اندھیرا ہوتا ہے اور میرے گرد ہوٹل کی خاموشی ہوتی ہے۔ کیا وہ کہانی واقعی تھی
یا شاید یہ صرف ایک دادا کی خوفناک کہانی تھی۔ میرے دل کا دھڑکنا اب بھی تیزی سے ہوتا ہے اور میں اس خوف میں ڈوب کر جی رہا ہوں کہ کہاں اس کہانی کی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ کبھی ایک دن میں بھی ہوٹل کا راز جاننے کی کوشش کروں گا، لیکن وہ خوفناک کہانی میرے دل کی دھڑکن کو کبھی بھی کم نہیں کرے گی۔ اسی کے ساتھ ہماری یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔